وہ سلطنت جو پہلے کبھی کسی کو ملی نہ کبھی زندگی میں ملے گی۔ 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے حکم پر ہوائیں رک جاتی تھیں، جس کی فوج میں جنات قطاریں باندھے کھڑے رہتے تھے، جس کی بات پرندے سمجھتے تھے اور جواب دیتے تھے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں اور رکتی تھیں۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ قرآن پاک کی 3 سورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے اور پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک بار یہ دعا مانگی گئی۔ ان کی عظیم و شان سلطنت جو کہ کبھی بھی کسی کو آج تک نہیں ملی، اور ان کی وفات کا واقعہ بھی بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ تقریباً 3000 قبل مسیح سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی، اور وہ طاقت بھی جو آج تک کسی انسان کو نہیں دی گئی تھی۔ ان کی فوج میں 3 قسم کی مخلوقات تھیں۔ پہلے انسان، دوسری جنات جو پہاڑ توڑتے اور محلات بناتے اور ہر حکم بجا لاتے، تیسری پرندے جو آسمان میں فوج کا حصہ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کی فوجیں اکٹھی کی گئیں، لیکن ان کی سلطنت کا آغاز ہوا ایک دعا سے، اور وہ دعا صرف وہی مانگ سکتا تھا جس کی نیت بالکل صاف ہو یا جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو۔ اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی جو ان سے پہلے نہ تو کبھی کسی نبی نے مانگی تھی اور نہ بعد میں آنے والے کسی بھی نبی نے مانگی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ سن کر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خود غرضی نہیں، یہ ایمان کی اونچائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر اللہ نے یہ سلطنت دی تو پوری دنیا اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہ سلطنت خود اللہ کی عظمت کی دلیل بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی مکمل طور پر۔ نہ اس سے پہلے کسی کو ایسا ملکہ ملا اور نہ قیامت تک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ جس کا صبح کا سفر 1 مہینے کا اور شام کا سفر 1 مہینے کا تھا، یعنی کہ جو راستہ عام انسان 2 مہینوں میں طے کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام کی فوج وہ 1 ہی دن میں طے کر لیتی تھی۔ اور صرف ہوائیں نہیں، جنات بھی مکمل طور پہ ان کے تابع تھے۔ بڑے بڑے جن، غوطہ خور جن، تعمیراتی جن، سب کے سب ان کے حکم کے پابند تھے۔ بیت المقدس کا عظیم ہیکل سلیمانی، جسے آج تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ مانا جاتا ہے، اسے انہی جنات نے تعمیر کیا۔ ابھی تک جو ذکر کیا گیا ہے اس میں صرف ہوا اور جنات کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا آ رہا ہے جو کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک چونٹی کی سرگوشی جسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ ہے وادی نمل کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ آگے چونٹیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ تبھی ایک چونٹی نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، قرآن شریف کی آیت، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ غور کریں، اس چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم ہے، اس نے کہا انہیں پتہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دور سے چونٹی کی یہ بات سنی۔ انہوں نے فوری طور پہ فوج کو رکنے کا حکم دیا اور شکر کے سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیت، یہ دعا پڑھنی شروع کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس انعام کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ ایک چونٹی کی ایک بات اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب میں ابد کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک پرندہ ان میں سے غائب ہے۔ ہدہد
وہ پرندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ آسمان سے زمین پر موجود پانی کے اندر تک جھانک سکتا تھا، وہ پرندہ غائب تھا۔ ہدہد پرندے کی موجودگی وہاں پر نہ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا اگر اس نے اپنے یہاں پہ موجود ہونے کی کوئی مضبوط دلیل نہ دی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور اس نے خبر دی میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک عورت حکمران ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت زیادہ عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا اور وہ خط جو قرآن میں آج بھی موجود ہے، اس کا آغاز ہوا ان الفاظ سے۔ یہ تاریخ کا پہلا سرکاری خط ہے جو قرآن میں محفوظ ہے اور یہ بسم اللہ سے شروع ہوا۔ ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا، درباریوں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ عقل مند تھی، انہوں نے تحائف بھیجے آزمانے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف واپس کر دیے اور صاف کہہ دیا ہم تمہارے تحائف سے بے نیاز ہیں، اللہ کے حضور جھک جاؤ ورنہ فوج آئے گی اور جنگ ہوگی۔ اب جو واقعہ آ رہا ہے وہ قرآن شریف کا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے متعلق آج بھی سائنسدان حیران ہیں کہ سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں، یعنی کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ان کے دربار میں موجود ہوئے، لیکن یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ ملکہ بلقیس کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا، ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن عفریت آگے بڑھا اور بولا میں اسے لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، لیکن تبھی ایک اور شخص نے قدم آگے بڑھایا، آصف بن برخیا، جن کے پاس علم کی کتاب تھی، وہ اللہ کے علموں سے علم جانتا تھا، میں اسے لا سکتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ تخت جو یمن میں تھا اسی لمحے دربار میں حاضر موجود ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھا اور سر جھکا لیا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس آئیں، اپنا تخت بدلا ہوا دیکھا، حیران ہوئی، شیشے کے محل میں قدم رکھا اور سمجھا کہ پانی ہے، اور پھر سمجھ آئی کہ یہ پانی نہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں آخری واقعے کی طرف جو کہ اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنات کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ تعمیرات کے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر دی، لیکن جنات کام کرتے رہے مہینوں تک کیونکہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ جنات جو سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں وہ بے خبر تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اپنے تخت کے اوپر چھڑی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اس لکڑی کو دیمک لگ گئی اور دیمک نے آہستہ آہستہ اس چھڑی کا کام تمام کر دیا۔ وہ چھڑی، وہ لاٹھی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، چھڑی ٹوٹ گئی اور جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس لمحے جنات کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کب کے آزاد تھے، لیکن انہیں خبر ہی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ گر پڑے تو جنات پر عیاں ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے۔ غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی جن نہیں، کوئی نجومی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر دعا اللہ تعالیٰ سے نیت سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر طاقت ملے تو شکر ادا کرو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے۔ اور تیسرا یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہے اسے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی ضروری رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔